بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئیاں جو پوری ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک نمایاں علامت ان پیش گوئیوں کا پورا ہونا ہے جو اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ چند پیش گوئیوں کا جو پوری ہوئیں ان کا تذکرہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، بازنطینیوں کی فتح کی پیش گوئی۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں رومیوں اور فارسیوں کے درمیان ٹھنی رہتی تھی۔ عرب مکہ و مدینہ ان کے گرد و نواح میں تھے، اس لیے ان دونوں بڑی طاقتوں کے آپسی تنازعات سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ یہ بات 5ویں-6 عیسوی کی ہے۔ اسی دوران 613 سے 619 فارس کا غلبہ حاصل ہوا اور بازنطینیوں کو فارسیوں کے ساتھ کراری شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں روم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انطاکیہ، دمشق اور ارمینیہ، قدس اور مصر سے بے دخل ہونا پڑا۔ اسی فضا اور ماحول میں قرآن کریم کی آیتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ یہ آیتیں سورہ روم کی شروعات میں ہیں۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ سورہ روم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روم یا فارس سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں کلومیٹر دور دراز علاقے تھے، اور قرآن کی آیتوں میں روم کی شکست کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ روم کو چند سالوں میں فتح ہوگی۔ پھر یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ انگریز مورخ ایڈوارڈ اور تاریخ الامبراطوریہ الرومانیہ 6 جلدوں کے مصنف ڈاوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے بارے میں لکھتے ہیں، جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی جس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ اور تخمینہ لگانے کا سبب موجود نہیں تھا، اور یہ ہرقل کے دور حکومت کے پہلے 12 سالوں نے واضح طور پر رومی سلطنت کے خاتمے کی پیش گوئی کی تھی۔ اس وقت دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ روم بستر مرگ پر پہنچ چکا، اور جب یہ آیتیں اتریں تو سرداران قریش نے اسے ناممکن قرار دیا۔ لیکن ابھی چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ ہرقل نے رومیوں کی قیادت کی اور فارس پر غلبہ پا لیا۔ روم کی فتح ہوئی اور 6 سے 8 سال کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ منگولوں سے لڑنا۔ منگولوں کا ستارہ 1206 میں نمودار ہوا، جب چنگیز خان نے بہت سے منگول قبائل پر قبضہ کر لیا اور اسے اس سال حکمراں قرار دیا گیا۔ اس نے 1207 میں چین میں دنیا کی فتح کا آغاز کیا۔ پھر پہلی اسلامی ریاست خوارزمین سے 1219 میں ہوا۔ اس کے بعد منگولوں نے ایشیا کے چھوٹے ممالک عراق، قفقاز پر قبضہ کر لیا، دارالخلافہ بغداد کو جلایا اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا، فساد مچایا، نذر آتش کیا اور دنیا میں دہشت پھیلائی۔ پیغمبر اسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا پر اس حملے سے 6 صدی قبل منگول مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اس پیش گوئی کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا جن میں منگولوں کا تعارف کرایا گیا جن سے مسلمان لڑیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں گی، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا ڈھالیں، چمڑا بھی جمی ہوئی، یعنی بہت موٹے منہ والے ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی ہوگی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ نمبر 3، روم اور فارس پر فتح۔ جب مشرکوں نے مدینہ کا ہر طرف سے گھیراؤ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، خندق کھدوا رہے تھے، اور کارروائی 5 ہجری مارچ 627 میں ہو رہی تھی کہ کھدائی کے دوران ایک بڑے پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے تھے۔ آواز تکبیر بلند فرمائی، اللہ اکبر۔
شام کی چابیاں دی گئیں، بخدا میں ابھی اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب پتھر پر لگائی اور دوسرا ایک تہائی توڑ دیا۔ پھر اللہ اکبر کی صدا لگائی، فرمایا فارس کی چابیاں عطا ہوئیں، بخدا میں مدائن کا وائٹ ہاؤس دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب تیسری ضرب لگائی تو فرمایا بسم اللہ، پھر پورے پتھر کو اکھاڑ پھینکا اور اللہ اکبر کہا، یمن کی چابیاں مجھے دی گئیں، بخدا میں اسی جگہ سے اسی لمحہ صنعا کے گیٹ دیکھ رہا ہوں۔ امام نسائی نے روایت کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر پیش گوئیاں فرمائیں وہ ہو بہو پوری ہوئیں، اور وقت جب پیش گوئی فرما رہے تھے مسلمانوں کی تعداد کل 3000 تھی اور ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ اس کڑی گھڑی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طاقتوں کے سرنگوں ہونے کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ اسی طرح فتح روم کی فتح 15 سے 20 اگست 636 عیسوی میں پیش گوئی کے 9 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد ہوئی، اور یہ جنگ زار کے بھائی کمانڈر تھیوڈویری نے کی۔ مسلمانوں کی فوج 36,000 تھی اور روم کی فوج 2,40,000 تھی۔ دو طرفہ فوجوں کا یہ تناسب تھا۔ مسلمانوں کی جنگ سپہ سالار خالد ابن ولید کی کمانڈ میں لڑی جا رہی تھی، جو کئی مرحلے سے گزری۔ اس کا آغاز جنگ فہل سے ہوا اور فلسطین کا سقوط ہوا، پھر خلیفہ اول ابو بکر کا انتقال ہوا، اس کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ متعین ہوئے، فتوحات کی تکمیل کی، حضرت عمر نے کمانڈر بدل دیا اور خالد ابن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر بنایا۔ اس طرح جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بریاس و بالابک کا سقوط ہوا۔ 636 عیسوی کے آغاز میں حمص فتح ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کی فتوحات شام مکمل ہوئی اور شام کی رومی سلطنت کو شکست ہوئی۔ فتح فارس 3 ہی مہینے بعد قادسیہ کی جنگ دوسری عالمی طاقت کے خلاف شروع ہوئی۔ پہلی عالمی طاقت روم کے شکست کے بعد عمر بن خطاب نے فارس کے خلاف محاذ کھولنا طے کیا۔ 16 و 19 نومبر 636 کے بیچ عیسوی مارکے کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلم افواج کے کمانڈر سعد ابن وقاص ہوتے ہیں اور فارس کا کمانڈر رستم تھا۔ ساسانی شہنشاہ یزدگرد سوم اور بازنطینی شہنشاہ براکلس کے تعصبات کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ فتح یمن، ملک یمن بذریعہ جنگ فتح نہیں ہوا بلکہ یمن کے لوگ اسلام لائے۔ ہجرت نبوی کے بعد یمن کے بادشاہوں حکمرانوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، جس کے نتیجے میں یمن کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن خط لکھا، سب سے پہلے اس نے جواب دیا اور پیغام اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکمران باقی رکھا اور پورے خطے میں اسلام پھیل گیا، اور 9 ہجری 630 عیسوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یمن کے وفود آنا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور اسلام لا کر آپ کی اطاعت قبول فرماتے۔ اسی طرح ایک اہم پیش گوئی طاعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی بیماری طاعون کی پیش گوئی فرمائی، جو 8 ہجری مطابق 460 عیسوی امواس شام کے شہر میں پوری ہوئی۔ یہ فلسطین میں بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن مالک سے کہا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ ان میں سے ذکر فرمایا ایک وبا جو بکریوں کے طاعون کی طرح پھیلے گی۔ بخاری کی روایت ہے، وبا پھیلی، لوگوں کی بڑی تعداد 25,000 کے قریب مسلمان مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبائی بیماری کو بکریوں کے طاعونی بیماری سے تشبیہ دیا، اس لیے کہ طاعون میں جسم میں پھوڑی نکلتی ہے، منہ اور ناک سے خون رسنے لگتا ہے، جل سے بھی بہنے لگتا ہے، سخت بخار آتا ہے، شدید کپکپی ہوتی ہے، پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی بیماری بکریوں کو ہوتی ہے، ناک سے خون نکلنے لگتا ہے، جسے انگریزی میں اسکرائس کہتے ہیں، اور اس بیماری کی علامتیں طاعون کی علامتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور اس بیماری میں بکریوں کا نظام تنفس متاثر ہوتا ہے۔ اس کی علامتیں چند یہ ہیں: سانس لینے میں سوزش، خشک تکلیف کی کھانسی، مرض کے دوسرے دن سانس کا تیز چلنا،
درجہ حرارت کا بڑھنا۔ اسی طرح ایک پیش گوئی آتش فشاں، سعودی عرب مدینہ کے قریب آتش فشاں کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیامت کے اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نہ نکلے جو بسرا کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے۔ سرزمین حجاز مکہ مدینہ اطراف کو شامل ہے۔ یہ پیش گوئی 654 جو ہے موافق 1256 1257 میں پوری ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 صدی بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 میں ہوئی اور یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اس لیے مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سرزمین حجاز سے آگ نکلی اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں تک اس سے چمک اٹھیں، اور حوران شہر اس واقعے کے حدیث نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ 3 مہینے تک برابر روشن رہی اور عورتیں اس کی روشنی میں سوت کاٹتیں۔ ابن کثیر البدایہ النہایہ 654 عیسوی مدینہ منورہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، زلزلے پہ زلزلہ آ رہا ہے، زمین و دیوار اور چھتیں ہل رہی ہیں۔ جمعہ کا دن آ گیا، مدینہ کے حرہ میں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، مدینہ شہر اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہیں، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پانی کے بہنے کی جگہیں آگ کے شعلے اگل رہی ہیں، اس کے شرارے محلات کی تصویر بنے ہیں۔ تذکرہ، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہ بھی پیش گوئیوں میں سے ایک ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال اور مہینے گھنٹوں اور منٹوں میں سمٹ جائیں گے، اور اسی کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ آئے، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، مطلب بہت جلد وقت گزر جائے گا۔ صحیح ترمذی، علامہ البانی نے صحیح کہا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب اونٹوں کی سواری کویت سے مکہ مکرمہ 1 مہینے میں پہنچاتی تھی، اور اس دور میں کار 2-3 دنوں میں پہنچاتی ہے، جبکہ جہاز 2 گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پہلے زمانہ میں خطوط اور رسائل ایک ملک سے دوسرے ملک 1 ہفتہ میں 1 مہینے میں پہنچتے تھے، اور آج کے ذرائع ابلاغ سے سیکنڈوں اور منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہلے کتاب کئی سال میں تیار ہوتی تھی، اور آج الیکٹرانک ذرائع انٹرنیٹ اور نیٹ کی مدد سے 1 ہفتہ یا اس سے بھی کم میں انسان تیار کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انجام پا رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ منڈیاں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ بھی پیش گوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ منڈیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اس حدیث کو جس نے اس دور میں سنا ہوگا، اس کے دل میں بھی اس کا خیال نہ گزرا ہوگا کہ جو اس دور میں ہوا کہ منڈیاں، دنیا کے بازار سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ فتنے رونما نہ ہو لیں، جھوٹ نہ پھیل جائے اور منڈیاں اکٹھی نہ ہو جائیں۔ امام احمد نے روایت کیا، البانی نے صحیح بتایا۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں اور سارے مذاہب میں جھوٹ بولنا بڑا برا تھا، عربوں اور ساری اقوام میں غلط تھا، لیکن آج سیاسی اقتصادی دنیا کا بنیادی عنصر قرار پایا، اور بہت سارے سیاستداں جھوٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں قابل توجہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے ہونے کی پیش گوئی ہے۔ پہلے لوگ سفر کرتے، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتے، پھر بازار جاتے، اور بڑے بڑے بازار ہر شہر میں نہ ہوتے، لیکن آج تمام شہروں میں بازار ہیں، بلکہ ہر محلے میں دکانیں ہیں، اور رہائشی مکانات سے متصل بازار ہو گئے، اور اب جب نیٹ کا انقلاب آیا تو منڈیاں قریب سے قریب تر ہو گئیں، اور ساری دنیا کی منڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور ساری منڈیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی اسکرین پر ہے، اور سفر کے بغیر دنیا کے بازاروں میں گھوم پھر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر سیکنڈوں میں خریداری کر سکتے ہیں، اور سیکنڈوں میں رقم کی منتقلی اور ادائیگی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی پیش گوئی کہ موٹاپے کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ 5ویں صدی عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے،
اس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا تو پیدل جاتے یا جانوروں پر سوار ہو کر جاتے، اور ساری غذائیں اور کھانے سادہ فطری تھے۔ اس دور میں کیمیاوی اور محفوظ رکھنے کے ساز و سامان نہ تھے، روزمرہ کے معمولات صحت کے معمولات تھے، اس لیے اس دور میں موٹاپا نہیں پھیلا تھا، موٹے بہت کم نظر آتے تھے۔ رہی بات ہمارے دور کی تو غذائی میدان میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے صنعتی انقلاب آ گیا اور غذاؤں کو تادیر بچانے کے انتظامات ہو گئے، اور اسی کے ساتھ تجارتی دنیا دھوکہ و فریب سے بھر گئی، اور ذرائع حمل و نقل، ٹرانسپورٹ، گاڑیاں، جہاز، ٹرین، کشتیاں نے لوگوں کا پیدل چلنا کم کر دیا، اور ساری ضرورتیں ٹیکنالوجی کے ذریعہ پوری ہونے لگیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موٹاپا عالمی طور پہ پھیل گیا۔ 5ویں صدی میں اس پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو لوگ میرے بعد ہوں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو نظر مانیں گے، پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے، ان کے پاس امانت نہ رکھی جائے گی، وہ گواہی دیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور ان میں موٹاپا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ عالمی محکمہ صحت نے سہ شنبہ 3 مئی 2022 کو جو رپورٹ 2022 کے موٹاپے کے بارے میں پیش کیا ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ یورپ میں 59% مرد زیادتی وزن یا موٹاپے کے شکار ہیں، اور 7 و 9 سال کے درمیانی عمر کا ہر تیسرا بچہ زیادتی وزن سے پریشان ہے، اور 36% جوان لڑکے تو 27% جوان سال لڑکیاں وزن میں اضافے کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یورپ کے محکمہ صحت کی ایک شاخ کی رپورٹ کے مطابق یورپین ممالک میں موٹاپے کی شرح وبائی بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ 1975 میں یورپین ممالک میں موٹاپے کی شرح بڑوں میں 40% تھی، اور 2016 میں یہ شرح 138% تک پہنچ گئی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔